اب ایک حدیث پاک لے لیجئے. حدیث پاک تقریباً 1.5 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. جی چاہتا ہے پوری حدیث پڑھ دوں. حدیث رآہ الموت نعا بصدرہ، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیت کے اندر لائے. پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے تھے. اس کے بعد اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی. میں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے. فسأل عن عالم اہل الارض، بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. لوگوں نے غلط رہنمائی کی. اس نے عالم کے بارے میں پوچھا تھا، وہاں پیر کے پاس بھیج دیے. فدل علی راہب، ایک راہب کے پاس بھیج دیے. صوفی کے پاس بھیج دیے. صوفی تو غلط مسئلہ بتانے والا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے شریعت کیا ہے. آیا صوفی صاحب کے پاس، فاتا، صوفی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کچھ نظر و نیاز لے کر کے آیا ہو. کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے، میرے لیے توبہ ہے؟ فَهَلْ مِن توبہ. کہا کہ خبیث کہیں کا، میرا کمرہ تو نے ناپاک کر دیا، چل یہاں سے. کہ اچھا میرے لیے توبہ نہیں ہے. تلوار نکالی، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100. 99 قتل کیے تھے، 100 کی عدد پوری کر لی. فَكَمَّلَ بِهِ 100، اس کو قتل کر کے 100 کی عدد پوری کر لی. اس کے بعد اسے احساس ہوا یہ خالی پیر ہی تھا، صوفی تھا لگتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں تھا. آ کر کے لوگوں سے پوچھا، ارے بھائی سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ، صوفی کے پاس مت لے چلو، عالم کے پاس بتاؤ. عالم کے پاس جاؤں میں، عالم کو بتاؤ. فدل علی رجل عالم، بتایا گیا کہ فلاں عالم آدمی کے پاس چلا جاؤ، وہ عالم ہے. آیا، کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ 99 تو قتل میں نے کیے تھے. ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے لیے توبہ نہیں ہے، تو ان کو بھی قتل کر کے میں نے 100 کی عدد پوری کر لی ہے. قتلہ 100 نفس، 100 کی عدد پوری ہو گئی، 100 آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا ہے. اب یہ پوچھنا ہے آپ سے، فَهَلْ لَهُ مِن توبہ، اگر میں توبہ قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا؟ قال نعم، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو. وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. یہ تقویٰ جو تم نے اختیار کیا ہے، جو تم نے توبہ کی ہے، ہو سکتا ہے اس غلط ماحول میں جس میں اب تک تم رہ رہے تھے، اس میں جانے کے بعد پھر تمہارے ہاتھ سے تقویٰ نکل نہ جائے. تو اب ایسا کرو، انطلق الی ارض کذا وکذا، فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ بِهِمْ أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں اسی سرزمین میں اسی گاؤں میں رہ کر کے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنی سرزمین میں کبھی مت لوٹنا. فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، وہ غلط زمین ہے، وہ گناہ والی زمین ہے، بری زمین ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول اگر خراب ہو تو ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. ماحول سے مزاج بدل جاتے ہیں، آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے، آدمی کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز فکر بدل جاتا ہے. لہذا غلط صحبتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. صحبت کے اوپر بحث تو ابھی کروں گا میں، پہلے یہ بتا دوں اس کا انجام کیا ہوا. اس عالم کے بتانے پر وہ اس سرزمین کی طرف چلا، فانطلق، اس سرزمین کی طرف چلا جہاں نیک لوگ تھے، جن کے ساتھ رہ کر کے اسے عبادت کرنی تھی، جن کی صحبت میں رہنا تھا. فانطلق حتی اذا نصف الطریق، ابھی آدھے ہی راستے میں آیا تھا کہ اتاہ الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال لی اس کی. اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں کے دونوں آ گئے. ملائکہ رحمت نے کہا ہم لے جائیں گے اس کی روح کو،
ملائکہ عذاب نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. ملائکہ رحمت نے یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی تھی, اور توبہ کے بعد یہ اچھے اعمال کی نیت کرنے کے بعد یہ اس سرزمین میں جا رہا تھا جس میں اچھے لوگ تھے. توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کی نیت کر کے یہ جا رہا تھا. یہاں توبہ بھی پائی گئی اور اچھے اعمال کی نیت بھی پائی گئی. مقبلم بقلبہ اللہ, اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور توبہ کر چکا تھا, لہذا ہم لے جائیں گے. ملائکہ عذاب نے یہ دلیل پیش کی انہ لم یعمل خیرا قط, اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے, اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے. اب تک تو سارے گناہ ہی کرتا رہا, 99 کو قتل کیا تو ایک صوفی کو بھی مار دیا اس نے, ابھی تو ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی, لہذا ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کو بصورت آدمی ان کے درمیان فیصل بنا کر کے بھیجا. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ, کہا کہ تم ہمارے درمیان حکم بن جاؤ اور فیصلہ کر دو کون لے جائے. فرشتے نے فیصلہ یہ کیا, دونوں زمینوں کو ناپ لو, قیسوا بین الارضین, دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لو. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا أَدْنَىٰ كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ, جس زمین کی طرف بڑھا ہوا پایا جائے اسی زمین کی طرف مان کر کے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے. فرشتوں نے زمین ناپی تو دیکھا کہ جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا وہ اپنی سرزمین کے مقابلے میں اس کی طرف اس کا بدن زیادہ تھا. ملائکہ رحمت نے کہا ہم اسے لے جائیں گے, اور ملائکہ رحمت اس کو لے کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اتنی تڑپ تھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اور اچھی سرزمین میں کہ وہ اپنے سینے کے بل اس سرزمین کی طرف لیٹ کر کے چل رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں. ایسی تڑپ ہونی چاہیے توبہ کے بعد نیک اعمال کرنے کی, تب اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا. قتل کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی 99 کیا 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دے. شرط یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی نے توبہ کی ہے اور نیکی کا جو جذبہ لے کر کے وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف چلا تھا, وہ جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے. مرتے مرتے وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا اور آگے بڑھ جائے. یہ جذبہ ہو نیکیوں کا توبہ کے بعد, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ. سب سے بڑا تقوی توحید. تقوی کے 3 مدارج. پہلا درجہ ہے حصول تقوی, جو نیکیوں اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. حصول تقوی کافی نہیں ہے جب تک کہ بقائے تقوی نہ ہو. بقائے تقوی کے لیے صحبت صالحہ ضروری ہے, اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے, غلط ماحول سے کنارہ کشی ضروری ہے.